قیامت تک سید روتے رہے. بی بی فضہ تیرا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. بی بی کی قبر پہ سلام کے لیے جاؤ, زیارت کی کتاب اٹھاؤ, پہلا جملہ پڑھو, چیخ نکل جاتی ہے. لکھا السلام علیکہ یا ناصرہ یا آل محمد. آل محمد کی نصرت کرنے والی شہزادی تجھ پہ ہمارا سلام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام کی گورنمنٹ شیعہ نہیں؟ اس نے بڑی کوشش کی ہے, عراق گورنمنٹ نے کوشش کی ہے فضہ کا روزہ بنے, جیسے عالیہ کا نوری محل ہے فضہ کا بھی محل بنے. قبرستان مسافرہ میں چھوٹی سی قبر ہے فضہ کی. جب بھی کوئی حکومت فضہ کا روزہ بنانے کو سوچتی ہے, کسی نہ کسی سید عالم دین کی خواب میں آ کے کہتی ہے میری قبر نہ بنانا, میں زہرا کی کنیز تک میری شہزادی کی بقیہ میں قبر کچی ہے, میری قبر نہ بنانا. جو قبروں میں بھی وفا کرے, ایسی وفادار کہاں سے ملے گی؟ معتبر روایت کے جملے ہیں. مدینے گئے تھے سجاد کے پاس ماں کو واپس لینے کے لیے. مولا کی آواز ہے جن کی کنیزی میں ہے اسی کی قبر پہ بیٹھی ہے. بیٹے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام پہنچے, عالیہ کی قبر پہ بیٹھی تھی فضہ. 2 قبروں کی نوکری کی ہے, عالیہ کی قبر کی, معصومہ کی قبر کی. صبح سے لے کے شام تک عالیہ کی قبر پہ رہتی. مغربین کی نماز پڑھ کے عالیہ کی قبر کا بوسہ لے کے کہتی اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو اب بھی قبر میں سہمی ہوئی. عالیہ کی قبر سے اٹھتی, معصومہ کی قبر پہ آ جاتی. مولا حسین رونا قبول کرے, ان 2 قبروں کے درمیان اتنا پیدل چلی ہے, رستہ بنا لیا ہے. رات سکینہ کی قبر پہ آ جاتی, قبر پہ منہ رکھ کے کہتی بتا کانوں کا خون بند ہوا ہے, بولو میرے مرشد کی بیٹی. بیٹے قبرستان میں پہنچے, عالیہ کی قبر پہ بیٹھی تھی. بڑے بیٹے نے آگے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں تجھے لینے آئے. وہ تو برداشت کر سکے, فضہ رو کے کہتی ہاتھ ہٹا, مجھے ماں نہ کہے, تو ہماری ماں نہیں. رو کے کہتی مجھے سجاد ماں کہتا ہے, مجھے باکر ماں کہتا ہے, مجھے ماں نہ کہنا. چھوٹے بیٹے نے ایک لفظ کہا ہے, بی بی قبر پہ تڑپ گئی ہے. چھوٹے بیٹے نے کہا, یحییٰ نے کہا اماں ہمیں لوگ حبش کے تانے دیتے ہیں, تمہاری ماں کو شام میں لوگ مارتے رہے ہیں, اتنا کہنا تھا. رو کے کہتی ماں کے نام پہ غیرت آ گئی, تب کیوں نہیں آئے جب محمد کا بیٹا پیاسا مارا تھا. آ جاتے کربلا میں, میں بطول کے سامنے شرمندہ نہ ہوتی. خبردار چلے جاؤ واپس, میں نے نہیں جانا عالیہ کی قبر سے. سنی علی کی بیٹی نے شام کے بعد, کتابیں کہتی ہیں شہزادی فضہ نے پاؤں نہیں بدلا. میری معصومہ کمر کے پیچھے کھڑی تھی, شہزادی نے پاؤں نہیں بدلا. جب فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہوئی ہے نا, علی کی بیٹی بولی نہیں, کمر پہ سر مارا, اماں پاؤں بدل لے, اماں تیرے پاؤں کی تلیاں پھٹ گئی ہیں. جو فضہ نے جواب دیا سید ہائے کہہ دینا. فضہ رو کہتی کیسے پاؤں اٹھاؤں, میں پاؤں اٹھاؤں, کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ چلی جائے, میں قیامت والے دن زہرا کو جواب کیا دوں گی, فضہ بھی زندہ رہی, میں پاؤں نہیں بدلوں. دیوار بن کے کھڑی رہی علی کی بیٹی کے ساتھ. ایسی سخت مصحف نرم ہوتا تو سجاد لہو روتے. ہاں حرمت کا خیال رکھا جائے, خاندان تطہیر کی توہین نہ ہو, ورنہ وہ مصیبت ہے کون سی جو سیدوں پہ نہیں بیٹھا ہے. میں ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ڈال کے اپنی قوم کے سامنے غازی کے علم کی قسم دے دیتا ہوں, میں غلط پڑھوں مجھے عباس قیامت والے دن معاف نہ کر. اتنی بڑی قسم تیری آنسو کے لیے دی ہے, ہم صرف تمہیں اتنا سناتے ہیں شام نے پتھروں کی بارش ہوئی ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن, دے میرے ہاتھ میں غازی کا علم. شام کی کمینی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں میں پھینک گئے, جس کے ہاتھ میں برتن آیا اس نے برتن مارا ہے. سجاد کہتا بازار شام عبور کیا, دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں. سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے. نہیں پڑھا کسی نے بازار شام, نہیں سنا سکا کوئی بازار شام. کتنا ظلم ہوا علی کی بیٹیوں پہ شام. بس ایک منظر سنو اجازت دو, دربار میں پہنچ گئی, پیر کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی شہزادیاں. یہ کمینہ تخت پہ تھا,
اس کمینے کی آواز آئی ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ قریب ایک سپاہی کھڑا، اس نے کہا وہ سب سے آخر میں جو سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ اس نے کہا یہ ضعیفہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ان کی کنیز ہے۔ تو یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا یہ پورے رستے آگے کھڑی رہی۔ کیوں؟ کنیزیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا یہ پردہ بنا کے کھڑی ہے۔ کہنے لگا اسے کہے میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں، اسے ہٹا۔ جب کہنا اسے ہٹا، جملہ جگر پھٹ جائے، وہ ملون دے کے کہتا ہم نے اسے پورے رستے میں بڑا مارا ہے، اس نے پردہ نہیں چھوڑا، یہ نہیں ہٹ رہا۔ اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے اسے ہٹاؤ۔ کمینہ چلتا چلتا فضہ کے قریب آیا، اس نے آگے کہا ضعیفہ ہمارا حاکم کہہ رہا پردہ چھوڑ۔ فضہ نے یوں سر اٹھا کے کہا آج کے دن کے لیے محمد سے زندگی مانگی تھی، سانسیں خیرات میں مانگی تھی زہرا کے بابے سے، میں پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں لوہے کا سامان تھا، اس نے فضہ کے سر پہ رکھا، فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے، فضہ کے بالوں میں لہو کی لکیر آئی۔ فضہ نے دربار میں دیکھا اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا 300 حبشیوں کی تلواریں نیاموں سے نکلی۔ بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، فضہ کے قریب آ گیا، کہتان پورے دربار میں صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ فضہ دیکھ دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے۔ فضہ دیکھ دی اس دربار میں وہ میمونہ ہے، تو پہچان جائے گا۔ بوڑھے حبشی نے ساتھ والے حبشی سے تلوار کھائیں گے، کہتن نہ ہوتی میں سر تن سے جدا کرتا۔ تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے؟ فضہ دیکھ دی مجھے پہچان، وہ میمونہ میں ہوں۔ رو کے گل اگر تو ہی میمونہ کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ فضہ رو کے گلی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ اب حبشی نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لے کر اترو پہ غیرت سے نیچے۔ تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زینب رو کے کہتی غازی فضہ کے وارث آ گئے، زینب کا کوئی وارث